अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्तों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि हमेशा अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, सबको अल्लाह पाक अपनी रहमत के साए में रखे। तो दोस्तों, आज ये कहानी सुनाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में मारगल्ला हिल्स पे। तो आज आपको एक अच्छी और प्यारी खूबसूरत सी कहानी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, आज इन्हीं पहाड़ों के दामन में। तो इंशाल्लाह आप इंतज़ार कीजिए, तब तक एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए, ताकि वहाँ पे बैठा जाए और अच्छी सी प्यारी सी हकीकत भरी कहानी आपके गोश गुजार की जाए। मुझे आज यहाँ पे जो है ये कुछ थोड़ी सी जगह मुनासिब लग रही है। यहाँ पर बैठेंगे इंशाल्लाह, अच्छी सी और प्यारी सी कहानी आपको सुनाएंगे। अगर कैमरा मैन आपको थोड़ा सा व्यू करवा सके तो या प्लीज़ व्यू करवाइए। आज आप दोस्तों को भी मैं अपने साथ शामिल कर रहा हूँ इस इनके सफ़र में, जो आज मैं खुद एक सफ़र में हूँ। तो यहाँ पे एक दोस्त की शादी थी, तो मुझे इनवाइट किया गया है, मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा साथ का जो सफ़र है वो बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी बताता चलूँ कि जी हमने बहुत मुश्किल से ये जगह का इंतखाब किया, काफ़ी आगे पीछे घूमे, जगह पसंद नहीं आई, इस जगह का इंतखाब किया। ये जगह थोड़ी पसंद आ गई, बैठने के काबिल थी। तो मैंने कहा चलें आज दोस्तों को जो है अपने साथ सैर भी करवाते हैं और साथ साथ उनको एक अच्छी और ख़ूबसूरत सी कहानी जो है वो भी सुनाई जाएगी। तो अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं जी, ये इस्लामाबाद में, मैं पहले बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं, मारगल्ला हिल्स पे मौजूद हैं। ये जिस पहाड़ पे हम मौजूद हैं ये फ्रंट है मारगल्ला का। पीछे आपको बैक पे दूर से जो है वो नज़र आ रहा होगा जो मेन मारगल्ला है, और बीच में कुछ घर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ जगह को मुस्मार करके, इसको यानी कि प्लेन करके यहाँ पे कुछ आबादी बनाई गई है और मज़ीद भी आबादी हो रही है। तो यानी कि मारगल्ला हिल्स पे काफ़ी यहाँ पे बताया गया है कि कुछ सैरगाहें वगैरह भी बनाई गई हैं, जैसे कि एक दामनी को है, पीर सुहावा है। उसके अलावा यहाँ पे भी जो हैं वो सैरगाहें बनाई जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सफ़र आपको अपने साथ मैंने आपको शामिल रखा, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा। और इंशाल्लाह मज़ीद मेरी कोशिश होगी कि जो मारगल्ला हिल्स जो मेन हैं उन पे भी इंशाल्लाह आपके लिए रिकॉर्डिंग करूं और वहाँ पे आपको बैठ के अच्छी सी और ख़ूबसूरत सी जो हकीकत भरी कहानी है दोस्तों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये चलें, आज जो है आज का जो टॉपिक है हमारा जिन्नात की शादी में शिरकत, तो वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, तो आपको पसंद आएगी। हमारे अपने एक दूर दराज से रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने बज़ाते ख़ुद जो है ये कहानी हमारे साथ शेयर की है और उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि आप ऑन एयर भाइयों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सारी उनकी ज़ुबानी जो है वो आज सुनते हैं चल के कि वो क्या कहानी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये हमारी जो रिश्तेदार हैं, तो अभी तो माशाल्लाह ये जवान हो चुकी हैं, माशाल्लाह शादी हो चुकी है, बच्चे हैं इनके, बच्चे भी माशाल्लाह बड़े बड़े हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं बच्चे भी इनके। तो आज इनकी जो बात है उनकी इजाज़त से आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो
सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जो इनके वालिद के पास जो कुछ ऐसी चीज़ें थी, जिन्नात थे, काबू में थे इनके, और बहुत ज़्यादा थे, एक नहीं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा थे। यानी कि जिन्नात के कुछ ऐसे कबीले थे जो इनके वालिद के अंडर में थे, इनके यानी कि पास काबू थे, और जो इनके वालिद उनको हुक्म करते थे वो जिन्नात यानी कि अपने तरीके से वो काम को सर अंजाम देते थे। तो इनके वालिद जो हैं सबसे ज़्यादा बहन भाइयों में ये लाडली थी अपने वालिद की, तो इसीलिए जो जिन्नात थे इनके वालिद साहब के, वो भी इसी बच्ची से ज़्यादा प्यार करते थे। इनकी उम्र 10 साल है, और ये 10 साल की उम्र में ये जो कहानी है इन्होंने सारी यानी कि बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो आज आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो आप दोस्त भी गौर से सुनिएगा, ये बहुत दिलचस्प कहानी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातें जो घर के अंदर इनके साथ मामलात पेश आते थे वो शेयर करूंगा दोस्तों के साथ। कि जब ये बताती हैं कि मैं घर में यानी कि झाड़ू वगैरह लगाती थी, तो मेरे वालिद साहब जो होते थे वो चारपाई पे बैठे होते थे, देख रहे होते थे सारा माजरा। तो बाज़ औक़ात वो घर पे मौजूद भी नहीं होते थे, तो मैं काम करती थी। जिन्नात जो हैं वो काम में यानी कि मेरी मदद करते थे, मेरा हाथ जो है वो बटाते थे। तो इनका बताना ये है कि झाड़ू लगाती थी मैं, तो ख़ुद ब खुद जो है वो मेरे हाथ से झाड़ू जो है यानी कि ऐसे लगता था जैसे किसी ने पकड़ ली हो, और ख़ुद ब खुद झाड़ू जो है वो जनाब लगाना शुरू कर देते थी वो जिन्नात जो थे। यानी कि जल्दी से जो है वो सेन साफ़ हो जाता था। और जो चूल्हे में जो आग जलाई होती थी जिस पे हम लोग सुबह सुबह नाश्ता बनाया करते थे, वो जो है उसमें भी यानी कि जो लकड़ियाँ वगैरह, जो कोयले वगैरह होते थे, वो भी उनको ख़ुद ब खुद जो है वो इकट्ठा किया जा रहा होता था। वो देखती थी बच्ची। उनका बताना यह है कि मैं ख़ुद अपनी आँखों से ये सारा माहौल जो है वो देखती थी। तो यानी कि वो लकड़ी जो है वो अपनी जगह पे वापस चली जाती थी, और जो कोयले होते थे वो इकट्ठे होकर सारे चूल्हे में चले जाते थे। यानी कि चूल्हा दाएं बाएं से आगे पीछे से साफ़ हो जाता था। और एक नलका जो पंजाबी में जिसको हम नलका कहते हैं, और इंग्लिश में हैंड पंप जिसको ऐसे चलाने से पानी निकलता है, वो उनके घर में एक लगा हुआ था। उनका बताना है कि जैसे ही मैं वो बाल्टी उठाती थी पानी भरने के लिए, तो जैसे ही मैं नलके के पास जाती थी तो हैंड पंप जो था वो ख़ुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाता था, उसमें से पानी आना शुरू हो जाता था। और यानी कि काफ़ी हद तक वो मेरे साथ यानी कि जिन्नात प्यार करते थे। और बाज़ औक़ात यानी कि ऐसा होता था ना कि यानी कि उनके वालिद ने उनके साथ ऐसे जिन्नात मुकर्रर कर रखे थे कि जो उसकी हिफाजत पे यानी कि मुकर्रर थे, और उनकी हिफाजत उसकी करते थे। जो हमारी बहन है यानी कि दूर दराज से रिश्तेदार हैं, हमारी बहन ही हुई, तो उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ छोड़ा हुआ था उनको। तो काफ़ी यानी कि हद तक जो है उनकी जो सारे मामलात थे वो ये बताती थी कि जैसे ही मैं कोई चीज़ यानी कि सोचती थी दिल में कि मेरा ये चीज़ खाने को दिल कर रहा है, तो वो फट से वो चीज़ मेरे सामने आ जाती थी और मैं वो चीज़ उठाती और खा लेती। हत्ता कि ऐसा दूसरे बहन भाइयों के साथ किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता जी। ये जितने भी मामलात हैं ये सारे जो हैं ये इन्हीं के साथ पेश आते थे। ये वालिद की लाडली थी। दूसरे बहन भाई जो थे वो यानी कि अपने मुँह सर वाले थे, वो बड़े बड़े थे इनसे। तो यानी कि इनसे ज़्यादा जो मामलात थे वो इन्हीं के साथ थे। भाइयों और बहनों दूसरी जो थी उनके साथ इतने नहीं थे। और इनके वालिद ने इनको मना कर रखा था कि आपने कोई बात ऐसी जो है वो यानी कि अपने दूसरे बहन भाइयों को नहीं बेटा आपने बतानी, ताकि अगर यानी कि आपके साथ जो आपकी ये मदद करने के लिए जिन्नात मैंने मुकर्रर किए हुए हैं, तो ये आपका कोई भी काम नहीं करेंगे, आपको कोई चीज़ वगैरह नहीं ला कर देंगे, तो आप फिर परेशान हो जाएंगी। तो इन्होंने कुछ भी ऐसा यानी कि अपने भाइयों के साथ और बहनों के साथ कोई बात ऐसी शेयर नहीं की थी कि जिसकी वजह से इनका ये काम रुक जाता। यानी कि वो एक बच्ची थी, तो यानी कि उनके ज़हन में ये होता था कि मैं फ़ट से ये काम ख़त्म करूँगी। और उसके बाद यानी कि ये स्कूल भी पढ़ती थी, और इनके वालिद की एक बेकरी हुआ करती थी उस वक्त में। तो ये स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह ये नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद सफाई करना, सफाई के बाद फिर वालिद के पास जाना, वहाँ पे कुछ बेकरी का सामान होता था उसकी तैयारी में थोड़ी सी मदद करवा के ये उसके बाद अपने स्कूल जाया करती थी। यानी कि इन पे बचपन में ही जो है इन पे काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ थी। तो ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ माशाल्लाह बहुत एहसन तरीके से निभाती रही, और माशाल्लाह बड़ी होती चली गई, शादी होगी, बच्चे हो गए। तो एक दफ़ा का वाक़या एक और जो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि इनका जो
کھانا ہوتا تھا ان کے والد کا، وہ یعنی کہ یہ رات کے ٹائم جو مغرب کے بعد جو ہوتا تھا ٹائم، اس میں یہ اپنے والد کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی تھی۔ اور ان کے ساتھ راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس وقت یہ بھٹے ہوتے تھے، یہ اینٹوں والے زیادہ تر ہوتے تھے، تو وہاں سے جب ان کا گزر ہوا، گھر سے انہوں نے کھانا پیک کروایا، ان کی والدہ نے کھانا دیا ان کو، اور جیسے انہوں نے وہ جو گٹھری سی تھی چھوٹی سی، جس میں کھانا ان کی والدہ نے ان کو باندھ کے دیا کہ جاؤ بیٹا اپنے والد کو شاپ پہ دے کے آؤ، یعنی کہ جو بیکری تھی ان کی اس پہ بیٹا جاؤ اور جا کے دو۔ تو انہوں نے یہ اٹھائی اور راستے میں چل رہی ہیں اور پیدل جا رہی ہیں۔ اب وہاں پہ تھوڑا سا اس وقت آپ کو پتہ اس دور میں اتنی یعنی کہ آبادی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ تھوڑا سا ویرانہ تھا، اور وہ بٹا بھی کافی عرصے سے بند ہو چکا تھا، ویرانہ پڑا ہوا تھا، وہاں پر بھی کچھ جنات کا بسیرا ہو چکا تھا، وہ بھی ویران جگہ تھی۔ اور یہ ہماری جو بہن اب وہاں سے گزر رہی ہیں، ان کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے، تو یکدم ان کا بتانا ہے کہ ایسے مجھے پیچھے سے تیز ہوا چلی ہے، اور تیز ہوا ان کو کافی دور تک اپنے ساتھ بھگا کے لے گئی، یعنی کہ پیچھے سے ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی دھکا لگا رہا ہے۔ تو یہ کافی آگے تک گئی، اور جیسے ہی آگے گئی تو ان کا کھانا جو وہ پیچھے گر گیا، ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور یہ یکدم جو ہے ایسے گری تو ان کے گھٹنے پہ چوٹ لگی، اور کچھ بازو پہ چوٹیں لگ گئیں، اور چہرہ بھی تھوڑا سا چھل گیا ان کا۔ تو ان کے ساتھ جو جنات ان کے والد صاحب نے مقرر کر رکھے تھے، وہ یکدم سے حاضر ہوئے، اور انہوں نے ان کو پکڑا ایسے، ان کو بتانا ہے کہ جیسے کوئی چیز آئی ہے، یعنی کہ جنات تھا، اس نے مجھے ایسے پکڑا اور مجھے ایسے ہوا میں اوپر کی طرف لے گیا، اور مجھے صاف جو ہے وہ پتہ چل رہا تھا کہ یعنی کہ مجھے اوپر لے کے جایا جا رہا، اور نیچے سے جو بھی آبادی تھی، گھر وغیرہ تھے، وہ سارا کچھ مجھے نظر آ رہا تھا۔ اور جو کھانا تھا، جب مجھے انہوں نے جو شاپ تھی والد صاحب کی بیکری تھی، وہاں پہ جب انہوں نے مجھے اتارا تو روڈ کے اس طرف والد صاحب کی شاپ تھی، مجھے روڈ کے اس طرف اتارا گیا۔ جب وہاں پہ اتارا تو میں نے آواز دی کہ میں نے کہا کہ میرے پاس تو کھانا ہی نہیں ہے، تو میں اپنے والد صاحب کو کھانا لے کے آ رہی تھی، تو وہ یعنی کہ مجھے کہاں گیا، وہ یعنی کہ پریشان ہو چکی تھی نا۔ تو آواز آئی کہ بیٹا پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھا تو وہ جو کھانے کا سامان تھا، جو گٹھری تھی چھوٹی سی، وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے وہاں سے اٹھائی اور روڈ کراس کیا۔ روڈ کراس کر کے جب یہ ادھر دوسری طرف شاپ میں اپنے والد صاحب کے پاس پہنچی، والد صاحب نے دیکھا کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ یہاں سے تھوڑے سے پھٹ چکے تھے، اور چوٹ بھی لگی ہوئی تھی، چہرے پہ بھی، بازو پہ بھی۔ تو ان کے والد پریشان ہو کے پوچھا بیٹا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو ان کے والد صاحب کو پہلے سے وہ یعنی کہ جو ان کے پاس جنات موجود تھے، انہوں نے ساری بات بتائی، اور جو یہ ہماری بہن تھی، انہوں نے بھی اپنی زبانی ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ راستے میں یہ معاملات پیش آئے۔ تو وہ تھوڑا سا غمزدہ سے ہو گئے، افسوس ہوا ان کو کہ یہ ایسے واقعات کیوں ہوئے، یعنی کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت زیادہ لاڈلا رکھا ہوا تھا۔ سب بہن بھائیوں میں سے یہ بچی جو تھی اپنے والد کی، والدہ کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، قدر کرتی تھی، ان سے محبت کیا کرتی تھی، تو جب کہ دوسرے بہن بھائی اتنی محبت نہیں کیا کرتے تھے والدین سے، یہ بہت لاڈلی تھی اپنے والدین کی، جس کی وجہ سے جنات بھی اس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آج جو ایک نیا واقعہ جو ہماری اس بہن کے ساتھ پیش آیا، تو وہ بہت ہی ایک عجیب قسم کا تھا، یعنی کہ جنات کی شادی میں شرکت تھی۔ تو جو میں نے یعنی کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ بات شیئر کرنے والا ہوں، وہ یہی ایک بات مزے والی بات ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے، آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ سن کے۔ تو آج جو ان کے والد بیکری سے واپس آئے گھر پہ، تو گھر پہ آ کے انہوں نے اپنی وائف سے بات جو تھی وہ شیئر کر دی تھی کہ آج ہم کہیں جانے والے ہیں، میں اور بچی جو ہے۔ انہوں نے اپنی وائف سے بولا کہ آپ بچی کو آج رات کو تیار کر دینا، یعنی کہ اچھے کپڑے ڈالنا، اس کو اچھے کپڑے ڈال کے جو ہے وہ اس کو آج میرے ساتھ میرے کمرے میں آج آپ نے ان کو سلانا ہے۔ تو ان کی والدہ کو ساری بات جو تھی وہ معلوم تھی، تو یعنی کہ یہ بچی کو جب بتایا گیا کہ بیٹا آپ تیار ہو، آپ نے شادی میں جانا ہے، تو وہ بچی پریشان ہوئی کہ رات کو یعنی کہ ہم کہاں پہ شادی پہ جائیں گے، کس کی شادی ہے؟ وہ پوچھنے لگی اپنی والدہ سے، اپنے ابو سے پوچھنے لگی، والد سے پوچھنے لگی کہ ابا جان ہم کہاں جائیں گے شادی پہ، وہ کون سی جگہ ہے شادی پہ، یعنی کہ بچوں کو جیسے ایک وہ شوق ہوتا ہے۔
تو انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ کو وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ آپ کہاں پہ آئی ہیں۔ تو یہ جو ایک نیا انداز میں ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آنے والے تھے، یہ بہت ہی دلچسپ واقعات تھا جو انہوں نے بھی سنایا، اور یقین مانیں کہ ہمیں بھی سن کے ایک دفعہ بہت اچھا لگا اور بہت مزہ آیا سن کے۔ ان کی پوری کہانی جو تھی ہم نے سنی اور بہت یعنی کہ انٹرسٹنگ تھی، تو آج آپ دوستوں کو بھی وہی سنانے والا ہوں۔ تو یہ جو ایک کہانی ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کو رات کو تیار کر کے والد کے ساتھ جو ہے وہ سلا دیا گیا۔ ایک چارپائی پہ والد اور یہ بچی جو ہیں دونوں ایک جگہ پہ لیٹ گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا کمرے کا، اور جب دروازہ بند کیا گیا تو رات کو وہ بچی سو گئی، اسی انتظار میں تھی کہ ہم جائیں گے۔ تو والد نے کہا بیٹا آپ سو جاؤ، آپ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ تو یہ ایسا ہی کچھ ہوا واقعہ کہ وہ سو گئی اور رات کا کچھ پہر تھا، تو والد صاحب جو ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، اور جب یہ دیکھتی ہیں نا، جب ان ہوا میں اوپر گئے ہیں یہ جنات کے ذریعے ہوا میں اوپر، تو ان کو یکدم جھٹکا سا محسوس ہوا۔ بچی تھی، فوراً سے آنکھیں کھولی، جب دیکھا کہ یہ ہوا میں جا رہے ہیں، ایسے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ساتھ میں اس کے ابو بھی ہیں اور کچھ لوگ اور بھی ہیں دائیں بائیں جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ اپنے والد سے پوچھنے لگی ابا جان ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم شادی پہ جا رہے ہیں۔ تو ابو جان ہم اڑ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا ہم اڑ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے اڑ رہے ہیں ہم، کہ آپ کو اچھا لگے، اچھا محسوس ہو۔ تو جب وہ اڑ کے گئے تو دیکھا گیا کہ ایک جنگل آیا، وہاں پہ ایک جنگل میں انہوں نے یعنی کہ نیچے اترے زمین پہ، وہ کچھ لوگ تھے، بڑے بڑے اونچے اونچے ان کے قد تھے، اور وہ نیچے اترے اور وہاں پہ انہوں نے کپڑے بچھائے ہوئے تھے، اور میرے والد صاحب کو اور مجھے وہاں پہ بٹھا دیا گیا۔ وہاں پہ بٹھایا اور یہ لوگ آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا، تو پھر ایک آدمی بولا کہ بیٹا جاؤ آپ یہاں پہ بیٹھی ہو، آپ جاؤ ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کے کھیلو۔ تو وہ یکدم گھبرانے سے لگی، کہہ رہی تھی کہ ابا جان میں یہ کون سی جگہ ہے مجھے آپ بتائیں، اور رات کا سماں ہے۔ تو یعنی کہ ان کو سارا کچھ نظر آ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ گھبرا رہی تھی تھوڑا سا۔ تو ان کے والد نے بولا بیٹا، ایسے پیار پھیرا ان کے سر پہ، پیار پھیر کے کہتے ہیں بیٹا آپ کھیلو، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جاؤ آپ کھیلو جا کے۔ تو ان کا بتانا ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں سے اٹھی تو کچھ بچے تھے، کچھ بچیاں تھیں جو کھیل رہے تھے آپس میں، اور وہاں پہ ایک گاؤں کا سا ماحول تھا، جیسے گاؤں میں لوگوں نے اپنے مرغیاں وغیرہ یا کچھ بکریاں، کچھ گائے، کچھ بھینس وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ان کو کچھ ایسا ہی ماحول دیکھنے کو ملا کہ مرغیاں جو ہیں وہ بڑی بڑی مرغیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی مرغیاں ہیں، اور جو بکریاں ہیں ان کا قد بھی بہت بڑا بڑا اونچا اونچا قد ہے ان کا۔ تو یہ بکریوں کو دیکھنے لگی، کچھ مرغیاں تھیں ان کو دیکھنے لگی، اور سائیڈ پہ اس طرف دیکھ رہی ہیں کہ شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، بڑی بڑی دیگیں ہیں، جو عام دیگیں ہوتی ہیں ہماری انسانوں کی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، اور جو جنات کی دیگیں ہیں وہ بہت بڑی بڑی دیگیں تھیں، وہ پک رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کو پکا رہے ہیں، کام چل رہا ہے، نیچے دیگوں کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ یعنی کہ بہت پیارا سماں تھا، بہت پیارا ماحول جو شادی کا سا گاؤں میں ایک ہوتا ہے۔ تو ویسا ہی ماحول یہ ان کو، ہماری جو بہن ہے ان کو دیکھنے کو ملا۔ تو ان کے بچوں کے ساتھ کافی گھل مل گئی اور کھیلنے لگی، آگے پیچھے دوڑنے بھاگنے لگے۔ تو کچھ بچے جو تھے وہ چھلانگ لگاتے تھے، ایسے وہ درخت کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ دیکھتی یہ کہتی میں ایسے چھلانگ کیوں نہیں لگا سکتی نا۔ تو حتیٰ کہ یہ ایک صرف یعنی کہ جنات کے بچے جو ہیں وہی ایسا کر سکتے ہیں، جو انسان کے بچے ہیں وہ یکدم ایسے دوڑ کے چھلانگ لگا کے درخت کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابھی وہ کافی کچھ ایسا عجیب سا محسوس کر رہی تھی، اور اتنی دیر میں ہی کہ وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی تو ان کے ابا جان نے اس کو آواز لگائی بیٹا ادھر آؤ، کھانا لگ چکا ہے، بیٹا آؤ آ کے کھانا کھاؤ۔ تو جیسے ہی وہ دوڑی دوڑی اپنے ابو جان کے پاس آئیں، وہاں پہ بیٹھیں، دیکھا کہ وہاں پہ کچھ پراتیں وغیرہ جو تھی وہ بڑی بڑی، جو شادیوں میں آپ نے دیکھی ہوں گی، اتنی اتنی پراتیں، یعنی کہ ان کو بڑی تھی، اتنی اتنی پراتیں تھی بڑی بڑی۔ ان میں سالن جو ڈالا ہوا تھا، جو ہمارے ہاں انسانوں میں تو چھوٹی بوٹی ہوتی ہے گوشت کی، ان کے ہاں اتنی بڑی بڑی بوٹی جو پراتوں میں رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ اپنے ابو سے کہنے لگی ابو جان یہ تو بہت زیادہ یعنی کہ بڑی بوٹی ہے، میں اس کو کیسے کھاؤں گی؟ تو یعنی کہ ان کے ابو جان نے کہا بیٹا آپ ساری تو نہیں کھا سکو گی، تھوڑی سی توڑ توڑ کے ایسے کھا لو آپ۔
تو آپ اتنی بڑی بوٹی تو نہیں کھا سکتی۔ وہ کہتی ہے ابو جان میں تو نہیں کھا سکتی۔ تو ان کے ابو جان نے ان کو طریقہ بتایا، ایسے پکڑا اوپر سے گوشت جو بہت زیادہ گل چکا تھا اس کو ایسے پکڑنے سے وہ اتر رہا تھا، تو اس کو بتایا کہ بیٹا یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑ کے ایسے منہ میں ڈالو۔ تو ان کو ساری بات بتائی گئی، پھر وہ آہستہ آہستہ کھانے لگ گئی۔ تو وہ دیکھتی کیا ہے کہ کچھ لوگ جو آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے صفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کھانا جو لگا ہوا وہ لوگ ایسے ہاتھوں کے ساتھ ایسے اٹھاتے ہیں اور ایسے جو ہے شوربہ جو ہے وہ پی رہے ہیں ایسے، اور جو بوٹیاں ہیں وہ پوری پوری جو ہے وہ اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ سارا ماحول انہوں نے دیکھا، ان کے جو بچے تھے وہ بھی ایسے پورا پیس اٹھاتے تھے، منہ میں ڈال لیتے تھے، کھا لیتے تھے۔ تو یعنی کہ یہ ماحول سارا اس بچی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کھانا کھاتے کھاتے نا وہ کافی رات ہو چکی تھی، رات کافی گزر چکی تھی۔ تو وہیں پہ اپنے جو ابو تھے ان کے یہاں پہ ٹانگ پہ سر رکھا اور ان کو نیند آ گئی۔ نیند کا غلبہ ہوا کھانا کھانے کے بعد، تو جب اٹھی تو دیکھا تو صبح ہوئی تھی، اپنے گھر پہ تھی۔ اور جب ان کے ابو صبح اٹھے تو انہوں نے یعنی کہ جیسے ہی وہ اٹھی نا تو ان کے ابو بھی ساتھ ہی تھے، ان کے اٹھ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹا رات کو آپ نے کیا ماحول دیکھا؟ تو اس نے بتایا ابو جان ہم تو کسی ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی بڑی مرغیاں تھیں، بڑی بڑی بکریاں تھیں، اور ان کے بچے جو تھے وہ عجیب تھے، وہ یہاں سے یعنی کہ چھلانگ لگاتے تھے، درخت پہ چڑھ جاتے تھے، وہاں سے چھلانگ لگاتے تھے، نیچے آ جاتے تھے۔ یعنی کہ میں نے بہت ایک عجیب سا ماحول دیکھا۔ اور پوچھا ان کے والد نے کہ بیٹا آپ نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا؟ انہوں نے بتایا ابو جان میں نے کھانا بہت پیٹ بھر کے کھایا تھا، اور مجھے یہ نہیں پتہ چلا میں سو کب گئی، اور وہ وہیں پہ سو گئی، والد صاحب کے ٹانگ کے اوپر سر رکھا سو گئی۔ اور ابھی میں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو میں گھر میں موجود ہوں، آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ تو یہ ایک بہت پیارا قصہ تھا جو ہم نے بھی سنا، ہمیں بھی بہت اچھا لگا، اور یعنی کہ بہت محسوس ہوا۔ ہم نے کچھ دیر تو میں ایسے یعنی کہ ان کی بات سنتے ہوئے یعنی کہ کچھ خیال میں کھو گیا کہ شاید میں بھی ایسے ہی ہوا میں اڑ رہا ہوں اور جا رہا ہوں کہیں پہ، تو یعنی کہ بہت اچھا محسوس ہوا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی جو جنات کی شادی میں شرکت تھی آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو آخر میں آپ دوستوں سے بھائیوں سے یہی گزارش کہ وہ کیا کہانی تھی، جو چینل ہے یہ میرا نہیں آپ کا چینل ہے، آپ دوستوں کا چینل ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نیا ایپیسوڈ نئی کہانی اپلوڈ ہو حقیقت بری وہ آپ دوستوں تک پہنچائی جائے۔ جیسے کہ مجھے یہ کہانی سن کے مزہ آیا، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو جڑے رہیں وہ کیا کہانی تھی کے ساتھ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ تک۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔